بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ کی تردامنی۔ میرے لیڈر ڈاکٹر عاقل بے عقل رائے بہت ہی مقبول و معروف ہستی ہے۔ ڈاکٹر رائے میرے لیڈر کا جلال و جمال دیکھ کر گواہ گزرتا ہے کہ یہ سب برق تابیہ و برق تازیہ نیری ڈاکٹری کا کمال نہیں، بلکہ کچھ اور بھی ہے کہ جس کی پردہ داری ہے۔ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر MBBS شخصیت ندی جیسی لچکتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، شوق دل میں سیاست کا، اور رات میں جو بھی میسر آ جائے۔ درجن بھر پیروں کے مرید، ان کے کہیں زیادہ مریدوں کے پیر، ان کے در ناجائز دولت پر سیاسی ہجومات بے کرا، انتخابی جلسے اور جلوس رقصاں آئے دن پیران ملت کی آمد اور مریدان ملت کا چرچ اثر رقص و سرود۔ ہر ماہ کسی نہ کسی تنظیم کا صدر بننے پر محلے بھر کی ضیافت زنانہ و مردانہ کا انتظام۔ یوں میرے لیڈر ڈاکٹر رائے محلے کیا حلقے بھر کے جرائم پیشہ حضرات کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ میرے لیڈر ڈاکٹر رائے کو حلقے کا بچہ بچہ، برہنہ ہو یا ملبوس بکچہ، سب جانتے ہیں۔ علاقے بھر کے جواری بے خبر جہاز در سیاست ڈاکٹر رائے کے گھر دمال ڈالتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، ڈاکٹر تیرے حکم پر جان بھی قربان ہے۔ جو نشے میں نہ ہوتے وہ خاموش رہتے، حالانکہ عدم نشے بازوں میں جان نام کی کوئی چیز نہیں۔ ادھر میرا لیڈر اپنے مریدان و کارکنان پر دل و جان سے فدا رہتا ہے۔ بقول میرے لیڈر ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے۔ میرے لیڈر ڈاکٹر رائے جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں، یہ سب نشہ کرنے والے دمال باز پنچھی ڈاکٹر کو دیکھتے ہی ان کے پاؤں پڑ جاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، گھٹنے چھوتے ہیں۔ بعض ضرورت مند کے جنہیں اپنی خوراک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور جو سگریٹ جلد از جلد ایمرجنسی سگریٹ کی طرح پینا چاہتے ہیں، وہ میرے لیڈر کی ٹانگوں کو ایسے لپیٹتے ہیں گویا کہ خدشہ رہتا ہے کہ پتلون یا شلوار ادھیڑ کر نہ رکھ دی جائے۔ میرے لیڈر جب نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو خوب ہنستے کھیلتے ہیں اور اپنا کاروبار سیاست چلانے کے لیے خلق خدا کے جسے کثرت نشے کا عادی کیا گیا ہے اسے خام مال کہتے ہیں۔ میرا لیڈر خدا تعالیٰ کا شکر تو ہر وقت اور ہر لمحے بجا لاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ میرے لیڈر کہتے ہیں کہ ان غریبوں کو نشئی سمجھنے والوں کا بیڑا غرق ہو، ان نشائیوں کا وجود نہ ہو تو ہم جیسے ڈاکٹر میدان سیاست میں نوبارد اپنی ضمانتیں انتخابات میں ضبط کروا بیٹھیں۔ ان کو سگریٹ کیا فراہم کرتے ہیں، وہ تو انہیں چابی بھرتے ہیں، چابی۔ میرے لیڈر ڈاکٹر رائے کا کہنا ہے کہ عمر رواں جو کہ ابھی 40-45 ہے، سیاستدان تو اس عمر میں مادہ جہاز بھی رکھتے ہیں۔ میرے لیڈر چونکہ عظیم آدمی ہیں، لہٰذا نر جہازوں پر بھی اکتفا کرتے ہیں۔ تیسرے لیڈر کو نشہ پلا کر اچھی طرح گرانا آتا ہے۔ میرے لیڈر کے یہاں شور شرابہ رہتا ہی ہے، جبکہ میرے لیڈر کہتے ہیں کہ شور شرابہ نہ ہو، نہ کہو رونق انتخاب کہو۔ میرے لیڈر کا کہنا ہے کہ ان کا گھر انتخابات کے دنوں میں ایئرپورٹ بن جاتا ہے۔ ایئرپورٹ پر چھوٹے بڑے جہاز تو آ کر اترتے رہتے ہیں، ایئرپورٹ پر شور کا ہونا معمول کی بات ہے۔ میرے لیڈر کے گھر سے انتخابات کے دنوں میں طرح طرح کے رنگ برنگے نعرے لچے لفنگے بلند کرتے رہتے ہیں۔ کارکنان کہتے ہیں، ڈاکٹر تیرے جال اثار بے شمار بے شمار۔ عوام کہتے ہیں، ڈاکٹر تیرے جال اثار آدھے ہمار آدھے بیمار۔ کارکن کہتے ہیں، تیرا بھائی میرا بھائی عاقل بھائی عاقل بھائی۔ عوام کہتے ہیں، نہ تیرا بھائی نہ میرا بھائی عاقل کسائی عاقل کسائی۔ وہ کارکنان کہتے ہیں، کش لگاؤ پربٹ بلاؤ۔ عوام کہتے ہیں، جہنم میں جاؤ منہ کی کھاؤ۔ پربٹ سمراٹ جوش عقیدت میں غرق کارکنان ڈاکٹر پربٹ بلوالے کا کہتے ہیں،
پرمٹ سے مراد چمڑے کی فیکٹری اور بزرگوں کے پرمٹ ہوتے تھے۔ جب کوئی جہاز اس قسم کی بہکی بہکی نعرہ زنی کرتا تو ڈاکٹر رائے اس جہاز کو بالکل خفیف سے دو چپت لگا دیتے کہ کم بختوں کیس بنواؤ گے۔ خفیف چپت یوں لگائی جاتی کہ بصورت دیگر محترم صاحب کہیں مائل میں پرواز نہ ہو جائے، یعنی موت کے منہ میں نہ چلے جائیں۔ کرامات کا سودا۔ میرے لیڈر بلدہ آزاد نہیں بلکہ بلدہ انتخابات ہیں۔ وہ ایک عدد گھڑایا منشور بھی رکھتے ہیں۔ اپنے منشور میں خلق خدا کی مجبوریاں، لاچاریاں، رسوائیاں اور ناہمواریاں ہیں۔ ہم اپنے لیڈر کو آج تک نہیں سمجھ پائے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے منشور پر کیسے عمل درآمد کریں گے، جبکہ خود وہ درجن بھر پیروں کے محتاج ہیں، بلکہ اب تو ایک عدد گدی ٹھیکے پر بھی ڈھونڈ چکے ہیں، خود گدی نشین بن چکے ہیں۔ پیروں کی کرامات کی سودائی ہے اور رنگ و روپ کی ہرجائی ہے۔ اگرچہ ہم بندہ آزاد خود زندہ کرامات جیسا لیڈر ڈھونڈتے ہیں تو میرے مخلص یہی وجہ بتاتے ہیں کہ مارکیٹ میں مال ہی مال ایسا ہے، تم کہاں سے بندہ آزاد ڈھونڈ کر لاؤ گے؟ میرے لیڈر محترم کے ہاں جس دن اس کے کسی پیر میں تشریف ڈالا ہوتا ہے، ان کے سب جہاز تیل ٹنکی سرما قرض دے کے اوور ہالنگ سروس کروا کر آ جاتے ہیں۔ میرے لیڈر محترم کے پیر نظر نہیں آتے۔ جنوں اور بدروحوں کی طرح شہر کے ایک تھیٹر مالک نے راز فاش کیا کہ ان کے تھیٹر کی خوبصورت حسین چنچل رقاصہ کو میرے لیڈر محترم کے بدران سیاست اٹھا کر پیر صاحب کی خدمت میں ڈانس کروانے لگ گئے۔ رقاصہ نے بتایا کہ پیر کا دیدار کیا تو معلوم ہوا کہ میرے لیڈر محترم کے پیر کیسے ہیں۔ لمبا چوڑا روبوٹ جیسا آدمی نما، منہ پر مونچھوں کے کئی گچھے، آنکھوں سے بدمعاشی کے سوتے پھوٹتے، شکل ایسی دیکھتی کہ وہ رقاصہ جو پیر کے سامنے معصوم نظر آتی تھی ہفتہ بھر خوف زدہ رہی۔ جاگتے میں گمسم اور سوتے میں بولتی رہتی۔ پیر جی کے بالوں کی لمبائی، کندھوں کی اونچائی تک، ہاتھ پاؤں الف لہلوی، انگلیوں کے جتنے پورے اتنی ہی انگوٹھیاں، سونے اور ڈائمنڈ کی قطاریں۔ بقول تھیٹر مالک وہ معصوم رقاصہ ہزاروں کے مجمع عام میں ناچ چکی، مگر اس دل کے سامنے گھبرا کے رقص بھول گئی۔ رقاصہ پہلے بھی ڈاکٹر رائے میرے عظیم لیڈر محترم کے ہاں آتی جاتی تھی۔ پیر شاہی کو دیکھ کر 10 منٹ تک وہ اس مخمصے میں رہی کہ یہ انسان ہے یا کوئی چڑیا گھر کا دروازہ پھر سے ٹوٹا ہے۔ وہ بیت الخلا کا کہہ کر در سیاست کے عقبی دروازے سے بھاگ نکلی۔ میرے لیے تو حرف بد دعا ہو گیا وہ شخص۔ زبان پیر کی آمد پر نقطۂ عروج پر ہوتی، چراغاں سے در سیاست بکہ نور بن جاتا۔ چھوٹے بڑے دم دار پرکٹے لڑاکے اور مسافر بردار جہاز سب ایک ہی ہوگا پر دھمال جل ہو جاتے۔ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ کھانا کھاتے ہوئے لگتا کہ پیر شاہی کا چہرہ خشمناک کسی کھرلی میں ہے۔ دکھاؤں میں حضرت کے کھانے کا ڈھنگ، لکھوں ان کے لقمے اڑالے کا رنگ۔ پلیٹوں میں ہلچل مچاتا ہوا، وہ چمچے سے چمچہ لڑاتا ہوا، وہ بوٹی پہ چڑھ کر لپٹتا ہوا، وہ روٹی سے بڑھ کر چمٹتا ہوا، پلاؤ پہ پل پل کے آتا ہوا، وہ پھرنی پہ پھر پھر کے گاتا ہوا، وہ جبڑوں پہ بوٹی مسلتا ہوا، اسے بن چبائے نگلتا ہوا۔ تھیٹر کے مالک کا کہنا ہے کہ اب چنچل و شوخ حسینہ ان اندیکھے پیران گم کے ہاں سلام بھرنا تو دور کی بات ہے، ان کا نام بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ میرے لیڈر محترم کے پیر سائیں کے رخ اسود کی ہیبت سے ایسی خوفزدہ لرزہ ہوئی ہے کہ اس کے تھیٹر کے دیوانے پروانے اب کہیں اور جا کر جل مرتے ہیں۔ ہمت کو جرأت تحقیق۔ میرے لیڈر ڈاکٹر رائے سے ہلکے کے عوام یوں بھی خوفزدہ رہتے ہیں کہ ڈاکٹر رائے کے لوگ مخالفین کو مفت سگریٹ پلا پلا کر
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا وفادار اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایسا ہی ایک بہت پرانا وفادار ڈاکٹر رائے کا سیکرٹری اطلاعات خاص الخاص غلام ڈاکٹر صاحب کے ڈربے سے بھاگ نکلا۔ میرے لیڈر کے مخالفین نے اسے کونہ مشق کارکن کو ڈاکٹر سے بھی زیادہ سگریٹ دے دیے تو وہ زندگی گزیدہ سب کچھ اگلنے لگا۔ اسے جو کچھ نہیں آج کہنا چاہیے تھا وہ بھی بتا دیا۔ کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن۔ اس سیکرٹری اطلاعات کی اطلاعات مصدقہ کے مطابق میرے لیڈر ڈاکٹر رائے پیدائش سے ہی لیڈر پیدا ہوئے، کیونکہ 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں۔ کھانے میں مکھن بند پسند خوراک ہے، ذرا سا مکھن لگاؤ تو بہت دور تک پھسل جاتے ہیں۔ افراد ہیں کیا چیز پھسل جاتی ہیں قومیں، مکھن ہے بڑی چیز جہان تگدوں میں۔ ڈاکٹر رائے ایاب طالب علمی میں میڈیکل کالج پہنچے تو ایک تنظیم ڈسٹریبیوشن فار سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ جو کام 5 سال میں کرنا تھا وہ ٹھیک 17 سال میں کیا۔ میرے لیڈر خود کہتے ہیں کہ 5 سال پڑھنے والا پختہ ہوگا یا 17 سال میں بننے والا ڈاکٹر بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر رائے میرے لیڈر کی شادی بڑی مشکلوں سے ان کی پھوپھی کی اکلوتی بیٹی سے ہوئی۔ پھوپھا بالکل نہیں مانتے تھے، وہ خود اور سارا خاندان امریکن نیشنل تھا۔ انہوں نے قسمیں وعدے دیے کہ یہ نہ صرف اس جہان فانی بلکہ اس جہان لافانی میں بھی ان کی بیٹی اور جہیز کی حفاظت فرمائیں گے۔ یوں میرے لیڈر کی رخصتی شادی کے بعد امریکہ ہو گئی۔ پھوپھا فوت ہوئے تو ڈاکٹر رائے ساری دولت کے تنہا وارث بن گئے۔ 6-7 سال امریکہ میں رہے، آخر کار وہاں سے بڑی مشکلات کے بعد پاکستان کی طرف بھاگ نکلے۔ پھوپھی کی دولت سے وہی سلوک کیا جو انگریزوں نے برِ صغیر سے کیا تھا۔ دم واپسی بھاگتے بھاگتے پھوپھی اور ان کی بیٹی کو وہیں چھوڑ آئے اور ان کی ساری دولت سمیٹ کر ساتھ لے آئے، ڈالر ہی ڈالر۔ انہیں قتل قتال کی دھمکی دے کر چپ کروا دیتے ہیں اور خود یہاں الیکشن کھیلتے رہتے ہیں۔ بڑی گچے دار دل کو لبھانے والی تقریر کرتے ہیں۔ ان کے سامعین کو نشہ نہ بھی ملے تو میرے لیڈر کا خطاب سن کر ہی جھوم جاتے ہیں۔ میرے لیڈر محترم کے بارے میں بوڑھے بزرگ ہمیشہ اس بات پر معترض رہتے ہیں کہ ڈاکٹر عاقل بے عقل اپنے نام کے ساتھ رائے کیوں لکھتے ہیں۔ یہ تو میرے شہر کے مشہور و معروف خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ سیاست میں سب سے پہلے ذات بدلی جاتی ہے۔ میرے محترم لیڈر کے بارے میں بزرگوں کی یہی رائے ہے، جبکہ ڈاکٹر عاقل بے عقل اس بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتے۔ عجیب بے رائے قسم کے آدمی ہیں۔ ڈاکٹری سیاست پیری مریدی رم جم کثیر المشاغل قسم کے آدمی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے محترم میرے سیاسی لیڈر واجب الاحترام مشاغل کی کثرت کے طفیل گزشتہ انتخاب 2-4 حلقوں سے بڑی بھاری اور واضح اکثریت کے ساتھ ہار گئے تھے۔ حالانکہ ہم نے ہی انہیں یہ شعر لکھ کر دیا تھا، مگر قوم اب اعتبار نہیں کرتی۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔